السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 7. اسے سلیمان شاہ سے ایک ضروری بات کرنی تھی. رات کو اس بات کا خیال آیا تھا، سوچا صبح کرے گی، مگر صبح وہ گھر پر موجود نہیں تھے. ابھی واپس آئے تھے اور اب وہ یہ بات کرنا چاہتی تھی. ابھی وہ سلیمان شاہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے ایک ملازم کی آواز پر رک گئی. بڑے صاحب ابھی ابھی کسی کام سے باہر گئے ہیں. ماہر نے بے اختیار ماتھا پکڑ لیا. کہاں گئے وہ اب؟ پتہ نہیں جی، شاید رات کو ہی واپس آئیں. دادا جان سے بات کرنی تھی مجھے، اب رات کا انتظار کون کرے؟ وہ پریشان سے لہجے میں بڑبڑاتی ہوئی پلٹنے ہی والی تھی کہ سامنے سے آتے ایک وجود پر اس کے قدم ٹھٹک گئے. کاشان صدیقی، طاقتور بدن، چوڑا سینہ، خود پسند سی مسکراہٹ لیے چلا آ رہا تھا. وہی کاشان جس سے ماہر کا رشتہ طے پایا تھا. اف، یہ کب آ گیا؟ ماہر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر فوراً نظریں جھکا لیں. وہ اسے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھتی آئی تھی، مگر جب سے ان کے درمیان رشتے کی بات ہوئی تھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی شرمندگی ہونے لگی تھی. نظریں جھکائے وہ اس کے سامنے سے گزرنے ہی لگی تھی کہ وہ بول اٹھا. رکو. کاشان کی آواز پر وہیں قدم تھمے. ماہر نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا. انداز میں کوئی نرمی نہ تھی. جی فرمائیے. لہجے میں سرد ملال اور بے نیازی تھی. باہر تم کس لڑکے سے باتیں کر رہی تھیں؟ گیٹ سے اندر آتے ہوئے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تھا میں نے. ماہر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری. کاشان بھائی، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں یا کس سے مل رہی ہوں. نہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند ہوں اور نہ ہی آپ کو مجھ سے ایسے سوالات کرنے کا کوئی حق ہے. بحث مت کرو مجھ سے. جو پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا جواب دو. رشتے کو ایک طرف رکھ دو. فی الحال تمہارا بھائی ہوں میں، جسے تم خود بھائی کہتی ہو. ماہر نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اسے دیکھا. نگاہ میں چبھتا ہوا تاثر تھا. کہتی ہوں نا، بھائی ہو تو نہیں نا؟ اور جیسا کہ میں نے کہا مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے گا. بہتر ہوگا یہ سب باتیں اپنی بہن سے کیجیے. میں آپ کی بہن نہیں ہوں. اور ہاں. وہ لمحے بھر کو رکی اور پھر دوبارہ بولی. کاشان بھائی، یہ جو رشتہ ہمارے درمیان طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیجیے گا. میں مہروش نہیں ہوں جو زبردستی کے رشتے پر چپ چاپ ہاں کہہ دے. میں اس کی بہن ضرور ہوں مگر اس سے بالکل مختلف ہوں. تو میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے خود پر نظر ڈال لیجئے گا. میں دادا جان سے بات کر کے یہ رشتہ رد کر دوں گی اور بہتر ہوگا آپ بھی کر دیں. کاشان خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. وہ اپنا فیصلہ سنا کر پلٹ گئی. الفاظ کا وار کاری تھا اور لہجے کی کاٹ ناقابل برداشت. اب کاشان کی موجودگی بھی اس کے لیے ایک عذاب بن چکی تھی. جب سے رشتے کی بات شروع ہوئی تھی وہ نہ صرف کاشان سے بلکہ خود سے بھی بیزار سی رہنے لگی تھی. ماہر نے اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے رخ بدل لیا. شہریار کے کمرے کے بالکل سامنے جو کمرہ تھا وہ عروہ کا تھا. بس یوں ہی بور ہو رہی تھی، دل کیا تھوڑی گپ شپ ہی کر لے، اور وہ اسی بہانے عروہ کے کمرے کی طرف چل دی. ماہر نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو سامنے عروہ کا کمرہ تھا، خوشبو سے مہکتا ہوا. دیواروں پر رنگوں سے سجی سکیچز، میٹر، فیتے اور رنگ برنگے کپڑوں کی قطرنیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں. ایک کونے میں سلائی مشین رکھی تھی جو شاید ابھی ابھی استعمال ہوئی تھی، کیونکہ اس پر سفید دھاگے کی ایک لکیر ہوا میں ہل رہی تھی. کمرے کے بیچوں بیچ رکھی بڑی سی ٹیبل پر چند خاکے بنے پڑے تھے، کچھ نیم مکمل، کچھ میں رنگ بھرے جا چکے تھے. عروہ سامنے بیٹھ کر ایک خاکے میں نفاست سے رنگ بھر رہی تھی. اس کی انگلیاں رنگوں سے تھوڑی سی لال اور نیلی ہوئی پڑی تھیں. ماہر نے اندر قدم رکھا تو فرش پر ایک نرم سا قالین تھا جس پر اس کے قدم دب کر رہ گئے. سامنے کھڑکی سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی جو عروہ کے بالوں پر سنہری جھلک بکھیر رہی تھی. واہ، آج تو کمرے میں آرٹ گیلری کا منظر ہے، ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا. عروہ نے مسکراتے ہوئے اپنے خاکے میز پر پھیلائے. ہر خاکہ الگ خوبصورت تھا.
کہیں نفاست سے تراشے گئے لہنگے کے کٹ، کہیں مغربی انداز کی تراش خراش، کہیں جدید اور روایتی امتزاج کا حسین نمونہ۔ ماہر نے حیرت سے ایک ایک خاکے پر نظریں دوڑائیں۔ ارے واہ، یہ سب تم نے خود ڈیزائن کیے؟ ماہر کی آنکھوں میں واقعی تعریف تھی جو کم ہی نظر آتی تھی۔ عروہ نے آنکھوں میں چمک لیے گردن ہلائی۔ بس ابھی نیا کلیکشن بنا رہی ہوں، تمہیں دکھاؤں؟ ماہر نے ہنستے ہوئے کندھے جھٹکے۔ دکھاؤ، اور سنو، میں کریٹیک ہوں سو سچ سچ رائے دوں گی۔ عروہ نے اس کی طرف ایک خاکہ بڑھایا۔ چاہیے بھی رہی سچی رائے، ورنہ سب تعریف کر کے بے وقوف بناتے ہیں۔ ماہر نے خاکہ ہاتھ میں لیتے ہوئے سر ہلایا۔ اور میں بے وقوف بنانے والوں سے نہیں ہوں، تم جانتی ہو نا؟ عروہ نے مسکرا کر ایک آنکھ ماری۔ اسی لیے تو سب سے پہلے تمہیں دکھا رہی ہوں۔ چند لمحے گزرے تو اچانک ماہر نے نظریں خاکوں پر رکھتے ہی کہا، مجھے ایک اور جاب کے لیے انٹرویو کی کال آئی ہے۔ اچھا، پھر جاؤ گی؟ آبویسلی جاؤں گی۔ اور ماموں جان؟ ماہر نے کندھے اچکائے، نظریں بدلیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، انہیں جو سوچنا ہے سوچیں۔ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ اپنی بیٹی کے کردار کے بارے میں فضول سوچ کر اسے باہر نہ نکلنے دو؟ واہ! عروہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے نا؟ عروہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ماہر کے ہونٹ سخت ہوئے۔ ٹاکسک ابا ہے میرا، اور کیا؟ اپنی ٹاکسک فضول بہن کی باتوں میں آ کر میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، سانس جیسے رک سا گیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ جس ابا کی بہن کی وہ برائی کر رہی ہے اس کی بیٹی عروہ سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً عروہ کی طرف دیکھا جو حیرت اور خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مطلب۔ عروہ نے فوراً بات کا رخ بدلا، نرمی سے بولی، اٹس اوکے یار، میری تو ماں ہے مگر میں ان کا تمہارے ساتھ رویہ دیکھتی ہوں، اسی لیے اب تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مگر مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا تمہارے سامنے، سوری۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ عروہ اپنی ماں سے بالکل مختلف تھی، نرم مزاج، دوسروں کا خیال کرنے والی، جبکہ اس کی ماں میں وہ سختی اور تلخی تھی جو عروہ میں کم ہی نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس عورت کی بیٹی ہے۔ خیر ہے یار، چھوڑو، تم یہ بتاؤ پھر بابا کو جاب کے لیے کیسے مناؤ گی؟ ماہر کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ لوٹ آئی۔ منا لوں گی یار، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، تھوڑا ایموشنل بلیک میل کر کے منا لوں گی۔ وہ دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج کا دن کچھ زیادہ ہی بھاری تھا۔ ذہن تھکن سے چور تھا اور دل الجھنوں کا شکار۔ جیسے کسر باقی تھی، کاشان بھی ہفتے بعد دوبارہ گھر آ گیا تھا۔ جب وہ گھر پر نہیں ہوتا تو کم از کم سکون تو ہوتا ہے۔ اب وہ واپس آ گیا ہے تو اس کا کمرے سے باہر جانے کا بھی دل نہیں کرے گا۔ ماہر نے ایک نظر بند پڑے لیپ ٹاپ پر ڈالی، ماتھے پر بل پڑے۔ اف، اس فضول لیپ ٹاپ کا کیا فائدہ؟ پاس ورڈ تو معلوم نہیں، کھولوں کیسے؟ ناراضگی سے نظر ہٹا کر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شیشے کے پاس آ گئی۔ چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی، دل الجھ گیا تھا۔ اگر مہروش ہوتی تو وہ اس کے سینے سے لگ کر جی بھر کے روتی، دل ہلکا کرتی، سب کچھ سنا ڈالتی۔ لیکن مسئلہ یہی تھا، وہ نہیں تھی، اور جب کوئی سننے والا نہ ہو تو پھر رونے کا کیا فائدہ؟ رونا تو تب ضروری ہوتا ہے جب کوئی چپ کروانے والا ہو، ورنہ آنسو صرف تکیے گیلے کرتے ہیں، مسئلے نہیں سلجھاتے۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھے بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ صرف 13 سال کی تھی، معصوم، نرم دل، تھوڑا سا لمبا قد، چہرے پر ہلکے ہلکے دانے ابھرنے لگے تھے۔ وہ پلنگ پر بیٹھی تھی، دونوں گھٹنوں کو باہوں میں جکڑے، نظریں کہیں کھوئی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے میری ماہر کو؟ مہروش نرمی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماہر نے پلکیں اٹھائیں، آنکھیں نم تھیں۔ کیا ہوا ہے ماہر میری جان، تم رو رہی ہو؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ماہر نے دبی آواز میں بس ایک ہی سوال کیا، اگر زندگی اتنی تکلیف دے کہ آپ خود کو ہی برداشت نہ کر سکو اور ایسا لگے کہ آپ اپنا آپ مٹانے کی حد تک پہنچ گئے ہو
تو اس حالت میں جینے کا کیا مقصد ہے؟ کیسے آگے بڑھا جائے؟ مہروش نے گہری سانس لی، تھوڑا قریب ہوئی۔ وہ جانتی تھی ماہر کو اسکول میں آج پھر لڑکیوں نے تنگ کیا ہوگا، جیسے ہر روز ہوتا تھا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے سہتی، دل میں دبا لیتی، اور جب ضبط حد پار کرتا تب ٹوٹ جاتی۔ تب جینے کا مقصد خود کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تب زندگی کو نہیں، درد کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ مہروش نے آہستگی سے کہا، آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ ایک دن میں صرف ایک سانس، صرف ایک قدم جیا جائے۔ خود کو مٹانے کی خواہش فطری ہے، مگر خود کو تھام لینا بہادری ہے، اور تکلیف تو آپ کو مضبوط بناتی ہے ماہر۔ ماہر کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے گرا۔ نہیں، تکلیف تو توڑ دیتی ہے، مضبوط کیسے بناتی ہے؟ وہ تو آپ کو ختم کر دیتی ہے آپی۔ مہروش نے نرمی سے اس کا آنسو صاف کیا۔ سمجھو ماہر، تکلیف تمہیں مکمل طور پر ختم نہیں کرتی، وہ صرف تمہارے اندر کا وہ حصہ توڑتی ہے جو کمزور، ناپختہ یا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ کمزور حصہ ٹوٹتا ہے تب تمہارے اندر نئے، زیادہ مضبوط اور سمجھدار حصے کے اگنے کی جگہ بنتی ہے۔ مطلب یہ کہ تکلیف کبھی ہمیں مکمل طور پر نہیں توڑتی، بلکہ وہ صرف ہمارے اندر کے ان حصوں کو چوٹ دیتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں۔ جیسے جب کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو اصل میں ہماری وہ وابستگی ٹوٹتی ہے جو ہم نے دل سے لگا رکھی تھی۔ جب کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہمارا اندھا اعتماد یا خود پر شک چکنا چور ہو جاتا ہے، اور جب خواب بکھرتے ہیں نا تو ہماری نہ سمجھی غلط توقعات یا دوسروں پر بیجا انحصار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب وہ جذبات، سوچیں اور عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں۔ تکلیف ان پر وار کرتی ہے اور ہمیں رونے بکھرنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن اسی بکھراؤ میں ایک خاموش سی آواز جنم لیتی ہے جو کہتی ہے، اب بس۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم خود کو جوڑنا شروع کرتے ہیں، زیادہ شعور، صبر اور خود سے محبت کے ساتھ۔ یوں تکلیف ہمیں تباہ نہیں کرتی، بلکہ ہمیں وہ بنانے لگتی ہے جو ہم ہمیشہ بننے کے قابل تھے۔ ماہر کچھ دیر بہن کو دیکھتی رہی، جیسے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپی، میں نے زندگی میں جس چیز کی خواہش کی ہے وہ مجھے کبھی ملی ہی نہیں۔ کیوں آپی؟ میں نے جیسی زندگی سوچی ویسی کیوں نہیں ہے؟ ہم سب کچھ نہیں پا سکتے، اور جو ہم پاتے ہیں وہ ہمیشہ دل کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا، مگر یہی زندگی ہے۔ اس میں ہمیں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے ماہر۔ یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی کہی تھی نا؟ وہ کچھ دیر خاموشی سے ماہر کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر بولی، تمہیں پتہ ہے ماہر، مجھے تمہارا نام سب سے زیادہ پسند ہے۔ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا، حیرانی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ میرا نام؟ ہاں، تمہارا نام۔ مہروش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ماہر کا مطلب ہوتا ہے بہادر، ماہرانہ صلاحیتوں والی، ایک ایسی لڑکی جو مشکلوں میں بھی ڈٹ جائے، جو ہار نہ مانے، جو کمزور لمحوں کو اپنی طاقت بنا لے۔ ماہر خاموشی سے سن رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے تمہارا نام بہت پسند ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں تم ویسی ہی بنو جیسا تمہارا نام ہے۔ وہ اس کے قریب آئی، نرمی سے اس کا چہرہ تھاما۔ تمہیں ہر بار ٹوٹ کر جڑنا نہیں، اب مضبوط ہو کر جینا ہے، کیونکہ تم صرف ماہر نہیں، تم وہ ہو جس کے اندر ایک لڑنے والی روح ہے، جو برداشت بھی کرتی ہے اور وقت آنے پر لڑ بھی لیتی ہے۔ ماہر کی پلکیں جھک گئیں، دل میں کچھ پگھلنے لگا تھا۔ مہروش نے آہستہ سے کہا، تمہارا نام تمہاری پہچان ہے، اور تم اس نام کی لاج رکھ سکتی ہو کیونکہ تم ماہر ہو۔ وہ آئینے کے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ مہروش کی آواز جیسے ذہن کے کسی کونے میں گونج رہی تھی، تم صرف ماہر نہیں ہو، تم وہ ہو جس کے اندر ایک لڑنے والی روح ہے۔ ماہر نے گہرا سانس لیا، آئینے میں خود کو دیکھا، تھکی ہوئی، الجھی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایک چمک ابھرتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر جھٹکا جیسے خود کو جھنجھوڑ رہی ہو، پھر آہستگی سے بولی، خود سے، نہیں، مجھے اب ایسے نہیں جینا۔ اس کے لہجے میں دھیمی مگر پر اعتماد سختی تھی۔ مہروش کہتی تھی کہ درد ہمیں توڑنے نہیں آتا، نیا بنانے آتا ہے۔
ایک پل کے لیے اس کی پلکیں نم ہوئی مگر وہ مسکرائی، بہت مدھم، جیسے اندر سے خود کو تھپکی دے رہی ہو۔ اگر میں واقعی ماہر ہوں تو اب مجھے ویسے بننا پڑے گا جیسا میرا نام ہے، بہادر، صبر والی، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے محبت کرنے والی۔ پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ذرا سا جھکی، اپنے عکس کے قریب آ کر بولی، بس بہت ہو گیا اب خود کو کمزور سمجھنا۔ اب کوئی مہروش نہیں جو سنبھالے مجھ کو، اب مجھے ہی خود کو تھامنا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، کندھے سیدھے کیے جیسے اندر کوئی فیصلہ پختہ ہو گیا ہو۔ وہ ان حویلی والوں سے تنگ آ رہی تھی؟ نہیں، اسے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، فضا میں ٹھنڈک، نمی اور بارش کی مہک رچی بسی تھی۔ تبھی وہ اچانک ماہر کا ہاتھ تھامے ہوئے لان کی طرف کھینچ لایا۔ شہری، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ہم بھیگ جائیں گے، ماہر نے ذرا گھبرا کر کہا۔ چلو اس درخت کے نیچے چلتے ہیں، وہاں ہوں گے تو نہیں بھیگیں گے۔ وہ اسے ہلکے سے کھینچتا ہوا اس گھنے اور بلند درخت کے نیچے لے آیا جہاں بارش کے قطرے بمشکل پہنچتے تھے۔ ماہر نے ارد گرد دیکھا، موسم کی ٹھنڈک اور درخت کی چھاؤں میں ایک الگ سکون سا تھا۔ تو تم مجھے کیا دکھانے والے تھے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ شہریار نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا، پھر جیب سے آہستگی سے ایک لائٹر نکالا۔ ماہر نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ جیسے کچھ سمجھ نہ آیا ہو، پھر اس نے جیب سے ایک سگریٹ نکالی۔ ماہر نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے جیسے کچھ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ یہ تو سگریٹ ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ آہستہ بولو ماہی، کوئی سن لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ سرگوشی میں بولا۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ دوست نے دی ہے، میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ اسے جلاتے کیسے ہیں۔ شہریار نے سگریٹ کو ہونٹوں سے لگایا اور لائٹر جلا کر اسے سلگایا۔ شہری، یہ غلط ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، پلیز پھینک دو۔ ماہر کا لہجہ فکر سے بھرا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میرے سب دوست پیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لوگ بس یوں ہی برا کہتے ہیں۔ تم کب سے پی رہے ہو؟ ماہر نے ہلکی خفگی سے پوچھا۔ 2 دن ہوئے ہیں، مگر تم کسی کو مت بتانا، ٹھیک ہے؟ شہری، میں نے سنا ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے، پلیز چھوڑ دو اسے۔ ارے تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں آزما کر دکھاؤں؟ وہ شرارت سے اس کی طرف سگریٹ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ماہر نے فوراً پیچھے ہو کر کھانسنا شروع کر دیا۔ نہیں شہری، مجھے نہیں پینی، اسے دور کرو مجھ سے۔ وہ گھبرا گئی۔ شہریار فوراً پیچھے ہوا اور سگریٹ نیچے پھینک دی۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا تمہیں کھانسی ہو جائے گی۔ ماہر نے رکتے رکتے کھانستے ہوئے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، یہ عادت اچھی نہیں، وعدہ کرو چھوڑ دو گے۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل گرج رہے تھے۔ ایک پل کو خاموش رہا، پھر سگریٹ کو پاؤں سے مسل کر بجھا دیا۔ چلو، بارش تیز ہو رہی ہے، وہ بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس حویلی کی طرف لے گیا۔ راستے میں دونوں کچھ کچھ بھیگ چکے تھے۔ وہ دونوں بھیگے قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ بارش کی بوندیں اب بھی ان کے بالوں اور لباس سے ٹپک رہی تھیں۔ شہریار نے اب تک ماہر کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ آؤ دوبارہ کھیلنے چلتے ہیں۔ شہریار ایک لمحے کو رکا اور مسکرا کر بولا۔ ماہر نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا، نگاہیں چرائیں۔ نہیں، میں بعد میں کھیلوں گی، ابھی میں آپی کے پاس جا رہی ہوں، ہوم ورک مکمل کرنا ہے، کہہ کر وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ شہریار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں نے ماہر کو اوپر جاتے دیکھا، لیکن دل میں ہلکی سی اداسی اتر آئی۔ کیا ماہی کو میرا سگریٹ پینا اچھا نہیں لگا؟ کیا وہ اسی لیے اب مجھ سے کھیلنا نہیں چاہتی؟ ورنہ ماہر کا جتنا ہوم ورک رہتا ہو وہ میرے ساتھ ہر حال میں کھیلتی تھی۔ وہ کئی سوالوں میں الجھا، خاموش قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اوپر مہروش کے کمرے میں ماہر خاموشی سے کتابوں میں جھکی بیٹھی تھی۔ رجسٹر کھلا تھا اور قلم اس کے ہاتھ میں تھا، مگر جیسے دل کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہو۔ جو کام میں نے دیا تھا وہ مکمل کر لیا ماہر؟ مہروش اس کے قریب آ کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ بس آپ ہی کر رہی ہوں۔ ماہر کی آواز میں تھکن اور بوجھ چھپا ہوا تھا۔ اس نے قلم رکھ دیا۔
کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی اور پھر مہروش کو دیکھنے لگی۔ آپی، ماہر کی پکار پر مہروش نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ ماہر بستر سے اٹھ کر آہستہ قدموں سے اس کے پاس آئینے کے قریب آ گئی۔ مہروش اپنے بال کھول کر کنگھی کرنے میں مصروف تھی۔ ماہر نے آئینے میں ہی دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپی، سگریٹ پینا بری بات ہوتی ہے نا؟ مہروش کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر ماہر کو دیکھا۔ ہاں، کیوں؟ پھر اس نے دوبارہ آئینے میں خود کو دیکھا۔ اور جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان سے دوستی کرنا بھی غلط ہوتا ہے نا؟ ہاں ماہر، سگریٹ پینا بری بات ہے اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کے قریب رہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ بھی ان جیسے بن سکتے ہیں۔ ان کی عادتیں آپ پر اثر ڈالتی ہیں۔ ماہر نے آہستگی سے سر جھکا لیا، جیسے دل کے اندر کوئی بات چپ گئی ہو۔ اور اگر وہ غلط کام ہمارا سب سے پیارا دوست کرے تو کیا تب بھی اسے روکنا چاہیے؟ ہاں، تب تو اور بھی ضروری ہے کہ اسے روکا جائے، کیونکہ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں برے فیصلے سے بچائے۔ لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کون ہے تمہارا دوست جو سگریٹ پی رہا ہے؟ ماہر کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بستر سے اٹھ کر مہروش کے قریب آ کر ہولے سے کہا، شہریار۔ مہروش کے ہاتھ سے کنگھی تقریباً چھوٹ گئی۔ وہ چونک کر مڑی۔ کیا؟ شہریار؟ وہ سگریٹ پی رہا ہے؟ جی آپی، اس کے کچھ دوست ہیں جنہوں نے اسے یہ سب سکھایا ہے۔ وہ اچھے دوست نہیں تھے۔ اگر اس دن میں اسے ان سے دور رہنے کے لیے کہہ دیتی تو شاید آج وہ یہ سب نہ کرتا۔ یہ میری ہی غلطی ہے۔ وہ میرا اتنا اچھا دوست ہے۔ اور نہیں ماہر، تم غلط نہیں ہو، تم نے ٹھیک کیا، لیکن اب تمہیں اس سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ وہ اچھا بچہ نہیں ہے۔ اس عمر میں اگر اس نے سگریٹ شروع کر دی ہے تو آگے نہ جانے کیا کرے گا۔ اس کی ماں کیا کر رہی ہے؟ سوئی ہوئی ہے کیا؟ لیکن آپی، میں اسے روک لوں گی۔ نہیں ماہر، اسے مت روکو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس سے دور رہو۔ جاؤ۔ مگر آپی، ابھی تو آپ نے کہا کہ دوست کو بری عادت سے روکنا چاہیے۔ ہاں کہا تھا، لیکن شہریار تمہارا دوست نہیں ہے۔ ماہر نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں سوال لیے۔ وہ میرا دوست ہے آپی۔ نہیں ماہر، اس نے تمہیں چھوڑ کر نئے دوست بنا لیے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ کم کھیلتا ہے اور ان کے ساتھ زیادہ رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بھی کھیلتا ہے۔ ماہر، میں جو کہہ رہی ہوں وہ مانو۔ وہ اب اچھا بچہ نہیں رہا، سگریٹ پیتا ہے، کل کو کچھ اور بھی شروع کر دے گا۔ ہمیں ایسے بچوں سے دور رہنا چاہیے۔ ماہر کی آنکھیں جھک گئیں، دل جیسے آہستہ آہستہ کچھ کھو رہا ہو۔ تو میں اس سے دوستی ختم کر دوں؟ وہ دھیمے لہجے میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بولی۔ بالکل ماہر، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ تم اچھی بچی ہو، صاف دل والی۔ تمہاری جگہ اس جیسے بچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا وہ واقعی برا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، جیسے دل کو یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں ماہر، وہ برا ہے۔ اس کی ماں بھی اگر اچھی ہوتی تو اپنے بیٹے پر نظر رکھتی۔ اب وہ جیسے بھی لوگوں میں الجھ گیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، اور ویسے بھی کچھ وقت بعد وہ تمہیں بھول جائے گا، جیسے باقی سب بدل جاتے ہیں۔ ماہر خاموشی سے بستر پر جا کر بیٹھ گئی، دل جیسے کسی نے آہستہ سے نچوڑا ہو۔ مہروش کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز ماہر کے دل تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ بس بیٹھی رہی، نظریں نیچی، دل بوجھل، جیسے کچھ چھن گیا ہو۔ حویلی کے دوسرے کمرے میں شہریار خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ بارش کی آواز اب کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر ہلکی سی دھن بنا چکی تھی، لیکن اس کے دل کی بے چینی کسی شور سے کم نہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی خالی سگریٹ کا ڈبہ تھا، جسے وہ بار بار دیکھ کر جیسے کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں کوئی آواز نہ تھی سوائے اس کے دل کے دھڑکنے کی، جو اب پہلے سے تیز ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتیں، جیسے کوئی امید باقی ہو کہ ماہر واپس آئے گی، کہے گی، شہری چلو دوبارہ کھیلتے ہیں۔ لیکن نہ وہ آئی، نہ آواز آئی، نہ اس کے قدموں کی چاپ۔ اچانک اسے وہ لمحہ یاد آیا جب ماہر نے اس سے ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا،
کچھ بدلا ہوا، کچھ خفا سا۔ شہریار کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ اس نے دھیرے سے خود سے پوچھا، کیا واقعی ماہر کو میرا سگریٹ پینا برا لگا تھا؟ پھر اس نے ہلکے سے ہنکارا بھرا، لیکن میرے دوست تو سب پیتے ہیں، پھر ماہر کیوں ناراض ہو گئی؟ وہ بستر پر بیٹھا اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا کر دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک جیسے کوئی دھندلی سی یاد اس کے اندر سے ابھری۔ ماہر کا وہ ہنسنا، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، کھیل میں ہارنے پر روٹھ جانا اور پھر اگلے ہی لمحے دوبارہ مان جانا۔ کیا اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی؟ دل نے ایک اور سوال کیا، اور اس بار اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی جو شاید خود اسے بھی محسوس نہ ہوئی ہو۔ کیا میں واقعی برا ہوں؟ وہ بڑبڑایا اور پھر زور سے وہ خالی سگریٹ کا ڈبہ فرش پر پھینک دیا۔ نہیں، میں برا نہیں ہوں، میں صرف ان دوستوں کے ساتھ ہو گیا تھا جنہوں نے کہا تھا یہ سب نارمل ہے۔ لیکن اگر ماہر کو یہ برا لگا تو کیا یہ واقعی برا ہے؟ دروازے کی طرف ایک آخری نظر ڈالی، لیکن وہ اب بھی بند تھا۔ ماہر نہیں آئی۔ اس نے سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ بارش کی آواز اب بھی اندر آ رہی تھی، لیکن اس کے دل کی خاموشی اس شور سے کہیں زیادہ بول رہی تھی۔ اگلی صبح دھوپ کی کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر آ کر شہریار کے چہرے پر پڑ رہی تھی، ہلکی سی روشنی جیسے اس کی پلکوں سے کھیل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ چھوٹی چھوٹی ہیزل رنگ کی آنکھوں میں روشنی چپ سی گئی، مگر وہ چند لمحے یوں ہی آنکھیں جھپکاتا رہا۔ اس کی آنکھیں واقعی بہت پیاری تھیں، خواب سے بھی زیادہ نرم اور معصوم۔ کچھ لمحے چپ چاپ پڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ بستر سے نیچے اترا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ دل اس کے سینے سے باہر آنے کو بےتاب ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے باہر نکلا۔ آج وہ سیدھا ماہر کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا۔ کل اس وقت کے بعد سے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی اور شہریار تب سے ہی تڑپ رہا تھا۔ دل جیسے بے چین تھا اس سے بات کرنے کو، اور آج صبح ہوتے ہی وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ رکا نہیں، جلدی سے پہنچا اور ماہر کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ ماہر سامنے تھی، ہلکا گلابی فراک پہنے جو گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا تھا، بھورے بال کھلے ہوئے، کندھوں تک بکھرے۔ چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی، کوئی شرارت نہیں، کوئی پرانی چمک نہیں۔ وہ خاموشی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی اور شہریار، وہ بس ہلکی سی مسکراہٹ لے کر اس کے چہرے کو تک رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ ہونٹوں تک نہ آئے ہوں۔ تم کب اٹھی ماہی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ماہر نے آنکھیں ذرا سا سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر ہلکی آواز میں بولی، ابھی اٹھی ہوں۔ اچھا، اللہ حافظ، اور دروازہ فوراً بند کر دیا۔ شہریار کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل زور سے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ ماہر نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ماہر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا، پھر تیزی سے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ ماہر، دروازہ کھولو، بات تو کرو۔ اندر ماہر بستر پر بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھیں۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ماہر، شہریار نے پھر آہستہ سے پکارا۔ شہریار؟ پیچھے سے مہروش کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑا۔ مہروش اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ مہروش آپی، ماہی دروازہ نہیں کھول رہی، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، آپ اس سے کہیں نہ کہ مجھ سے بات کرے۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مہروش نے نرمی سے کہا، پتہ نہیں شہریار، ابھی تم ناشتہ کرو، تمہاری ماما کب سے بلا رہی ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے ماہر کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ شہریار نے اب دوبارہ دستک نہیں دی، لیکن اس کا دل مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ آہستہ قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ خاموشی تھی، دل کی دھڑکنوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا، ماہر کیوں نہیں بات کر رہی؟ کیا اسے میرا سگریٹ پینا واقعی اتنا برا لگا؟ دوسری طرف ماہر بستر پر بیٹھی تھی۔ مہروش اس کے قریب آئی۔ ماہر، ناشتہ کر لو۔ ماہر نے نظریں اٹھائیں، آنکھیں ہلکی سی نم تھیں۔ تھوڑی دیر میں کر لوں گی آپی، ابھی نہیں۔ اس نے کندھے جھٹکے اور اٹھی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مہروش وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی
وہ وجہ جانتی تھی کہ وہ منظر تھا جس نے شہریار کے معصوم دل کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کمرے میں خاموشی سے بیٹھا تھا، ساکت، گمسم، جیسے کچھ کھو دیا ہو۔ نازیہ نے دروازہ کھولا۔ شہری آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ اس نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور اپنی ماں کو دیکھا۔ آنکھوں میں اداسی تھی، آواز میں تھکن۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ بس اتنا کہہ کر وہ بستر سے اٹھا، نازیہ کے قریب سے گزرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نازیہ وہیں کھڑی حیرانی سے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھتی رہی۔ وہ اس کے چہرے پر وہ خالی پن دیکھ رہی تھی جو ایک ماں کے دل میں چپ چاپ خنجر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے۔ شہریار دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتا سیدھا لان کی طرف گیا۔ فضا میں خنکی تھی، بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا تیز تھی مگر بارش نہ ہو رہی تھی۔ اس کے بال ہوا میں بکھر رہے تھے اور دل کی حالت جیسے طوفان آنے کو ہو۔ ماہر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ناراض کیوں ہے؟ اگر اسے میرا سگریٹ پینا پسند نہیں تو میں نہیں پیوں گا، مگر وہ کم از کم مجھ سے بات تو کرے، کچھ تو بتائے۔ اسی وقت اوپر بیلکنی میں کھڑی ماہر کی نظر اس پر پڑی۔ شہریار نے جیسے ہی نگاہ اوپر اٹھائی تو ماہر کو دیکھ کر چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے خوشی سے ہاتھ ہلایا جیسے وہ سب کچھ بھول کر پھر سے ساتھ کھیلیں گے، مگر ماہر کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، ساکت، خالی، سپاٹ۔ ماہر، نیچے آؤ، کھیلتے ہیں، وہ خوشی سے بولا۔ ماہر کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے پیچھے ہٹی، دروازہ کھولا اور نیچے کی طرف آئی۔ شہریار کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، گالوں میں پڑتے گڑھے خوشی کی گواہی دے رہے تھے، مگر جب ماہر آ کر اس کے سامنے رکی تو اس کے چہرے پر وہی سپاٹ خاموشی تھی۔ ماہی، آؤ نا، کھیلتے ہیں، شہریار کی آواز میں التجا تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا شہریار، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ مسکراہٹ لمحے میں سمٹ گئی، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کیوں ماہی، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا تمہیں میرا سگریٹ پینا برا لگا؟ ہاں، برا لگا۔ تم اچھے انسان نہیں ہو۔ جو بچے سگریٹ پیتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، اور تمہارے سارے دوست بھی برے ہیں۔ میں تم سے دوستی نہیں رکھ سکتی۔ شہریار کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، ہر آواز، ہر منظر دھندلا گیا۔ ماہی، ایسا مت کہو، ہم تو دوست تھے نا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ اب نہیں، اب ہم دوست نہیں ہیں، اب ہم کبھی نہیں کھیلیں گے، کبھی بات نہیں کریں گے، اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا شہریار۔ ماہی، اب تم اپنے ان دوستوں کے ساتھ رہو جن کے ساتھ تم زیادہ کھیلتے ہو۔ ماہی، میں تو ان کے آگے بھی تمہاری ہی باتیں کرتا ہوں، تم میری سب سے خاص دوست ہو۔ تم اچھے نہیں ہو شہریار، تم اب سگریٹ پیتے ہو، آگے کیا کرو گے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ شہریار نے ایک قدم آگے بڑھایا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نہیں پیوں گا ماہی، میں سب چھوڑ دوں گا، سگریٹ بھی، وہ دوست بھی، کچھ بھی برا نہیں کروں گا۔ میں برا نہیں ہوں ماہی، میں اچھا ہوں۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ بے بس تھا، ٹوٹا ہوا، اور ماہر سامنے پتھر بنی کھڑی تھی۔ میں واقعی سگریٹ نہیں پیوں گا اب، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ماہر کا لہجہ جیسے کسی نے برف میں ڈھال دیا ہو۔ تم پیو یا نہ پیو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شہریار کو لگا جیسے اس کی پوری دنیا کسی نے اس لمحے برباد کر دی ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ماہی، ایسا مت کرو، تم میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے شہریار، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ تمہارے اور بھی دوست ہیں شہریار، وہ میرے سے بہتر ہیں۔ نہیں ماہی، وہ کبھی تم جیسے نہیں ہو سکتے، تم سب سے خاص ہو، بس تم۔ میں سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، پلیز ماہی، وہ روتے ہوئے بولا۔ ہاتھ جوڑنے کو دل چاہا مگر بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز میں لرزش تھی، دل جیسے ہاتھوں سے نکل گیا ہو۔ میں نے کہا نا، تم سگریٹ پیو یا نہ پیو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر ماہر پلٹی اور روتے ہوئے شہریار کو پیچھے چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا، ٹوٹا ہوا، تنہا، اور آنکھوں میں وہ سوال لیے،
کیا ایک غلطی کسی بچے کی دنیا چھین سکتی ہے؟ لان کے دروازے سے اندر آتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر ایک بار پھر جھانکا۔ شہریار اب بھی وہیں کھڑا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی، دونوں ہاتھ بے جان سے کنارے جھول رہے تھے، جیسے اس کا دل جسم سے نکل چکا ہو۔ ماہر کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ دل میں سوال گونجا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور سیدھا بیڈ پر گر گئی۔ تکیا بھیگ چکا تھا مگر وہ روئے جا رہی تھی۔ میں غلط نہیں ہوں نا؟ میں نے صحیح کیا نا؟ لیکن وہ رو رہا تھا۔ وہ میرا سب کچھ تھا، میں اس کا سب کچھ تھی، تو پھر کیوں ایسا کیا؟ وہ خود سے سوال کرتی رہی، آنکھیں بند کیے، مگر شہریار کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی آواز، اس کی التجا، اس کی وہ بھیگی ہوئی آنکھیں، سب کچھ جیسے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ماہی، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، بس تم مجھے مت چھوڑو۔ وہ تکلیف سے پہلو بدل گئی، مگر سکون کہیں نہ تھا۔ کچھ ٹوٹا تھا اندر، اور صرف شہریار کا دل نہیں تھا، وہ ماہر کا دل بھی تھا۔ وہ بس ایک بہن کی بات مان رہی تھی، پر دل تو دوست کے ساتھ ہی رہ گیا تھا۔ اس نے ٹوٹے دل، بھیگی پلکوں اور بوجھل قدموں سے دروازہ کھولا۔ گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر ماں بیٹھی تھی، ہاتھ میں ناشتے کا ٹرے تھامے، جیسے بس اسی کے انتظار میں تھی۔ شہری، میرا بچہ، کیا ہوا؟ اس نے فوراً ٹرے ایک طرف رکھی اور اسے دیکھنے لگی، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ روتا ہوا ماں کی طرف لپکا اور زور سے اس کے پہلو سے لگ گیا، جیسے ساری دنیا کی تکلیف اس کے نرم وجود سے لپٹنے سے کم ہو جائے گی۔ اس کے چھوٹے سے سینے میں جو دکھ تھا، وہ الفاظ میں نہیں، آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ ماما، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہی نے کہا ہم دوست نہیں رہے، اس نے کہا وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی اب کبھی۔ نازیہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ لیے، اسے سینے سے لگایا۔ نہیں میرے بچے، رو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ناراض ہے، بس زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ نہیں ماما، اس نے کہا میں اچھا نہیں ہوں، اس نے کہا میں برا ہوں۔ اس کی آواز سسکیوں میں ٹوٹ رہی تھی، دل جیسے لفظوں میں چھلنی ہو رہا ہو۔ میں برا تو نہیں ہوں نا ماما، میں برا نہیں ہوں نا؟ نازیہ نے اسے مزید سینے سے چمٹایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہیں شہری، میرا بچہ، تم سب سے اچھے ہو۔ ماہی کو بس غصہ آیا ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، وہ مان جائے گی۔ لیکن اس نے کہا وہ کبھی بات نہیں کرے گی مجھ سے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ لڑائیوں میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اصل دوست ہمیشہ واپس آتے ہیں۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا ماما؟ وہ ماں کے سینے پر سر رکھے روئے جا رہا تھا۔ شہری، اگر کچھ رشتے کچھ دیر کے لیے چھن بھی جائیں تو رب کسی نہ کسی طریقے سے واپس لا دیتا ہے، بس دعا کرو اور یقین رکھو۔ نازیہ خود کو مضبوط رکھے اسے تھپک رہی تھی، کیونکہ ماں جانتی تھی کچھ زخم دنیا کا کوئی مرہم نہیں بھر سکتا سوائے وقت کے، اور وقت جب تک گزرے گا یہ معصوم سا دل جانے کتنی بار ٹوٹے گا، سسکے گا، اور ماں بس اتنا کر سکتی تھی کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ شہریار اب بھی ماں سے چمٹا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسو کبھی اس کے گالوں پر ٹپکتے، کبھی نازیہ کے کپڑوں میں جذب ہو جاتے۔ ماما، اس نے کہا میں اچھا نہیں ہوں، اس نے کہا میں گندے کام کرتا ہوں، اس نے کہا میں برے دوستوں میں رہتا ہوں، وہ کہتی ہے میں کبھی بدل نہیں سکتا۔ ماما، کیا میں سچ میں اتنا برا ہوں؟ نازیہ کے دل میں آگ سی لگی۔ اس نے تھوڑا سا شہریار کو الگ کیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نہیں میرے شہری، تم تو بالکل برے نہیں ہو، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو وہ لڑکی ہے نا جسے خود عقل نہیں ہے۔ کیا اس نے خود کو دیکھا ہے؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا غرور، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ شہریار روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ماہی ایسی نہیں تھی ماما، وہ اچھی تھی، وہ ہمیشہ میری بات سنتی تھی۔ میں نے صرف ایک غلطی کی تھی، صرف ایک، اور اس نے تو جیسے میری ساری دوستی ہی ختم کر دی۔ بس کرو، ایسی لڑکیاں صرف خود کو اچھا سمجھتی ہیں، باقی سب کو نیچا۔
آج تم سے ناراض ہوئی ہے، کل کسی اور سے ہوگی۔ وہ خود اچھی لڑکی نہیں ہے۔ لیکن ماما، اس نے کہا کہ اب ہم کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس نے کہا وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرے گی، وہ میرے ساتھ کھیلے گی بھی نہیں۔ اس نے کہا میں صرف اپنے برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ لیکن ماما، میں تو ان کو بھی ماہی کی باتیں سناتا ہوں۔ میں تو ان کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ میری سب سے اچھی دوست ماہی ہے۔ نازیہ کا صبر اب جواب دینے لگا تھا۔ بس، بہت سن لیا میں نے اس ماہی کے قصے۔ وہ کیا جانے تمہارے دل کی سچائی، وہ کیا سمجھے تمہاری آنکھوں کے آنسو۔ ایسی لڑکیاں کسی کی دوست بننے کے قابل نہیں ہوتی، جو ایک غلطی پر سب کچھ بھول جائیں۔ کل تمہیں چھوڑا، پرسوں کسی اور کو چھوڑے گی۔ غرور سے بھری ہوئی لڑکی ہے وہ۔ نہیں ماما، شہریار نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ماہی ایسی نہیں ہے، وہ ناراض ہے۔ اسے غصہ آ گیا ہوگا، اسے سمجھ آ جائے گی نا ماما۔ اس کی آنکھوں میں آخری امید کی چمک باقی تھی، جو ماں سے سوال کر رہی تھی۔ نازیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن دل میں درد اور زبان پر تلخی تھی۔ نازیہ نے اسے پھر سے گلے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار کی تکلیف کا کوئی آسان حل نہیں، کیونکہ اس کا دل پہلی بار ٹوٹا تھا، اور پہلی بار ٹوٹنے کا درد ساری زندگی کی شدت سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس دن کے بعد نہ شہریار نے کبھی ماہیر کو ماہی کہہ کر پکارا، اور نہ ہی ماہیر کے لبوں سے دوبارہ شہری کا لفظ نکلا۔ شہریار نے جب سے ماہیر کو اس نام سے پکارنا چھوڑا، تب سے حویلی میں کوئی اور بھی اسے اس نام سے نہیں پکارتا تھا، اور اگر کوئی کبھی غلطی سے اسے ماہی کہہ دیتا تو وہ فوراً چڑ جاتی اور ٹوک کر کہہ دیتی، برائے مہربانی مجھے اس نام سے مت بلایا کریں۔ ہاں، البتہ شہریار کو اب بھی سب شہری ہی کہتے تھے۔ اس نے جیسے اپنا اصل نام چھوڑ کر خود کو شہری بنا لیا تھا۔ باہر ہو یا اندر، سب اسے اسی نام سے پکارتے تھے۔ موجودہ لمحہ: پولیس اسٹیشن کی زرد روشنیوں میں شہریار ایک زنگ آلود بینچ پر بیٹھا تھا، بال بکھرے ہوئے، شرٹ کے 2 بٹن کھلے، آنکھوں میں شرمندگی کم اور بیزاری زیادہ۔ سامنے میز پر ایک پولیس افسر فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسلسل شہریار کو گھور رہا تھا، جیسے اس کی نظروں سے ہی کوئی سزا دینا چاہتا ہو۔ بڑے گھر کے لڑکے ہو، سمجھتے ہو قانون تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ جوا کھیلتے پکڑے گئے ہو اور چہرے پر شرمندگی تک نہیں۔ پولیس والے کی آواز میں نفرت کھلی ہوئی تھی۔ شہریار نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ آوازیں اس کے لیے شور نہیں، ایک پرانا گیت ہوں جو برسوں سے سنایا جا رہا ہے۔ دوسرا پولیس والا زہر خندہ انداز میں بولا، یہ پہلی بار نہیں ہے، تمہارے نام کی فائل موٹی ہوتی جا رہی ہے، ہر بار کوئی پہنچ جاتا ہے تمہیں نکالنے، لیکن یہ دنیا ہمیشہ بچانے والوں سے بھری نہیں رہتی، ایک دن وقت خود گرفت کرے گا تمہیں۔ شہریار نے آہستہ سے گردن جھکائی، مگر اس کے لبوں پر اب بھی وہی بے فکری کی دھندلی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ تماشا بار بار دیکھ چکا ہو اور جانتا ہو اختتام کیا ہونا ہے۔ وہ آہستہ سے آنکھیں بند کر کے پیچھے کو ٹیک لگا لیتا ہے۔ پھر دروازہ ایک دھڑاکے سے کھلا، کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سفید شرٹ، نیلی ویسٹ کوٹ، کرخت چہرہ، آنکھوں میں بجلی سی تپش لیے شاہ نواز سلیمان اندر داخل ہوا۔ شہریار! صرف نام پکارا، مگر کمرے کی ہوا تھم گئی۔ شہریار نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ ہنسی جیسے منجمد ہو گئی، جیسے پلکوں سے پھسلتی بیزاری کو کسی نے روک لیا ہو۔ سر، ہم نے انہیں غیر قانونی جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، مگر چونکہ جرم کوئی بڑا نہیں تھا تو آپ کی ضمانت پر چھوڑ سکتے ہیں۔ پولیس والا فوراً مؤدب ہو گیا۔ شاہ نواز نے ایک ٹھنڈی کٹی ہوئی نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی، جیسے اس میں کچھ دیکھنا چاہا ہو، مگر کچھ بھی نہ پایا ہو۔ پھر اس نے سگریٹ نکالا، سلگایا اور دھواں ہوا میں اڑا کر بولا، کاغذ دو، سائن کرتا ہوں۔ کارروائی مکمل ہوتی ہی دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر شاہ نواز رکا۔ اس نے دھیرے سے مڑ کر شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کے قدم رک گئے تھے۔ شرف تو کب کا بیچ چکے ہو۔ آواز دھیمی تھی۔ اب خاندان کی عزت بھی نیلام کرو گے؟ کیا ملا تمہیں ان گندے کھیلوں سے؟ شہریار کی نظریں زمین پر گڑی رہیں۔ شاید وہ جانتا تھا کہ بولنے سے صرف شرمندگی کی دھول اڑے گی اور کچھ نہیں۔
ایک بار اور اگر تم نے دوبارہ یہ سب کیا تو میں خود تمہیں اندر کرواؤں گا، پھر نہ تمہیں باپ ملے گا نہ میرا نام۔ فضا میں جیسے موت کی سی خاموشی اتر آئی۔ دور کہیں رات کا کتا بھونکا اور فضا میں سرد ہوا تیزی سے چلنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، دونوں سوار ہو گئے۔ اندر بیٹھتے ہی گاڑی کا انجن چل پڑا، مگر ان کے درمیان ایک گہری خاموشی باقی رہی۔